کربلا کے بعد امت ابھی سنبھل ہی رہی تھی۔ مدینہ کا زخم ابھی تازہ تھا اور اب تاریخ کا اگلا سب سے بڑا جھٹکا آنے والا تھا۔ اس بار جنگ کا میدان کوئی عام شہر نہیں تھا، بلکہ خانہ کعبہ کے سائے میں مکہ مکرمہ تھا۔ سن 63 ہجری کے بعد حجاز میں سیاسی صورتحال مزید بگڑ چکی تھی۔ مکہ میں عبداللہ بن زبیر نے یزید کی بیعت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور وہاں اپنی سیاسی طاقت قائم کر لی۔ شام کی اموی حکومت نے حالات کو اپنے کنٹرول سے باہر دیکھتے ہوئے ایک بڑا لشکر مکہ کی طرف روانہ کیا۔ اس لشکر نے مکہ پہنچ کر شہر کا محاصرہ کر لیا۔ کئی دن تک شہر کے اندر اور باہر کشیدگی بڑھتی رہی۔ تاریخی روایات کے مطابق اس دوران منجنیقوں کا استعمال بھی کیا گیا، جس سے مکہ کے اطراف اور کعبہ کے قریب کے علاقے متاثر ہوئے۔ یہ منظر امت مسلمہ کے لیے انتہائی دردناک تھا کہ ایک مقدس ترین مقام سیاسی اور فوجی محاصرے کی لپیٹ میں تھا۔ اسی دوران اچانک ایک بڑی خبر نے پورے لشکر کا رخ بدل دیا۔ یزید مر چکا۔ یزید کی وفات کی اطلاع پہنچی۔ یہ خبر سنتے ہی شامی لشکر میں انتشار پیدا ہوا اور بالآخر محاصرہ ختم کر کے وہ واپس شام کی طرف لوٹ گیا۔ مکہ کا محاصرہ ختم ہو گیا، لیکن اسلامی دنیا اب پہلے سے کہیں زیادہ تقسیم اور بحران کا شکار تھی۔ ایک طرف مکہ میں ابن زبیر کی طاقت بڑھ رہی تھی اور دوسری طرف شام میں خلافت کے اندر ایک نیا دور شروع ہونے والا تھا۔ کربلا کے بعد امت ابھی سنبھل ہی رہی تھی۔ مدینہ کا زخم ابھی تازہ تھا اور اب تاریخ کا اگلا سب سے بڑا جھٹکا آنے والا تھا۔ اس بار جنگ کا میدان کوئی عام شہر نہیں تھا، بلکہ خانہ کعبہ کے سائے میں مکہ مکرمہ تھا۔